عالم کفر سے عالم کفر کو صرف ایک بات سے پریشانی تھی. آپ میری بات سن رہے ہیں؟ توجہ سے سنیے گا. عالم کفر کو صرف ایک بات سے پریشانی تھی. انہوں نے کہا اس قوم سے ہمیں اور کوئی خطرہ نہیں ہے. ان کی زیادہ نمازوں سے یا ان کی جو ہے نا زکوٰۃ دینے سے ہمیں وہ خطرہ نہیں ہے جو ان کے دل میں ان کے محبوب بستے ہیں اس تعلق سے ہمیں جتنا خطرہ ہے. وہ اپنے محبوب کے قدم مبارک سے لگی ہوئی خاک پر جب پورے کائنات کو قربان کرنے کے لیے ان کا یہ جذبہ ہو تب یہ ہمیں خطرہ ہے کہ ایک بندہ جب حضور کے عزت ابرو کے لیے میدان میں آئے اپنے کریم آقا کے ساتھ تو پھر یقین کرے پھر اس وہ بندہ تو ایک ہو لیکن وہ پوری دنیا اور پوری عالم کفر کو پریشان کر کے رکھ دے. وہ ایک ممتاز حاضری ہو لیکن اس کے 27 گولیوں کی تڑتڑاہٹ پوری دنیا میں پھر سنی جا سکے. وہ ایک ویل چیئر پر بیٹھنے والا وہ بابا جو لاہور سے چلے اور ابھی اسلام آباد بھی نہیں پہنچے. میں خود گواہ ہوں اس کا. میں خود گواہ ہوں. ابھی ہم گجر خان کے قریب تھے. مجھے بابا جی نے فرمایا میں نے آ جاؤ. میں آ گیا. کہہ رہا ہے آگے نکل جاؤ جا کے تمہارے لیے جو ہے نا تم جا کے انہوں نے سوال و جواب بھیجا ہے کہ آپ جا کر ان سے مذاکرات کرو. جب میں ادھر پہنچا یہ سارے وزراء موجود تھے. وزیر خارجہ خود موجود تھا. آئیں بائیں شائیں کر رہا تھا. یہ ایسا ہوگا ہالینڈ والوں کے ساتھ ہم یہ نہیں کر سکتے ہم وہ نہیں کر سکتے اس لیے آپ آرام سے چلے جائے. یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. ابھی باتیں کر رہے تھے باہر سے بندہ آیا اور ان کے زبان میں کچھ انہوں نے کچھ کلمات کہے. وہ باہر گیا. 10 منٹ بعد جب وزیر خارجہ اندر آیا مسکرا رہا تھا. کہا مبارک ہو. میں نے کہا کس بات کی؟ کہہ رہا ہے کہ ہالینڈ کے طرف سے سرکاری طور پر اعلان ہوا کہ انہوں نے جو میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے گستاخانہ خاکوں کے اشاعت کا اعلان کیا تھا وہ انہوں نے واپس لیا ہے کہ ہمارے ہالینڈ کی قوم کو ہمارے عوام کو خطرہ ہے کہ مسلمانوں کے جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں اور ہمیں خطرہ ہو رہا ہے کہ ہم غیر محفوظ ہو جائیں گے. میں نے کہا آخر وہ کون سی طاقت ہے؟ ایک ویل چیئر والے بابا ابھی اسلام آباد بھی نہیں پہنچا مگر اس کی غیرت کی گونج ہالینڈ تک سنائی دے رہی ہے. قلندر لاہوری کی روح تڑپ اٹھی. فرمایا قوت سلطان امیر از لا الہ، ہیبت مرد فقیر از لا الہ.